آخری باب مجرم۔ ڈرائنگ روم میں مکھیوں کی سی بھن بھناہٹ گونجنے لگی۔ فریدی خاموشی سے ان کے چہروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر بولا، مجرم نے بڑا شاندار پلان بنایا تھا۔ بیچاری نعیمہ کو دودھ میں افیون دی گئی، شمس صاحب کو دھوکہ دے کر باہر رکھا گیا۔ میں نہیں سمجھا، ظہیر نے کہا۔ شاید شمس صاحب مجھے وضاحت کی اجازت نہ دیں۔ فریدی نے مسکرا کر شمس کی طرف دیکھا جو اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ فریدی نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں اور آہستہ سے بولا، لیکن مجرم نے یہ طریقہ اس لیے نہیں اختیار کیا تھا کہ وہ اختر کو آسانی سے ختم کر سکے۔ ظاہر ہے کہ پوٹاشیم سائنائڈ اتنا زود اثر ہوتا ہے کہ اس کے شکار کو ایک بار کرہنے تک کی مہلت نہیں ملتی۔ پھر نعیمہ کی پرسکون آواز سنائی دی، مجرم نے یہ طریقہ اس لیے استعمال کیا کہ وہ ان دونوں خنجروں کی موت کی وجہ ظاہر کر سکے۔ خنجر لگنے پر آدمی چیختا اور تڑپتا بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس چیخ و پکار کی وجہ سے کم از کم لائبریری کے قریب کے کمروں میں سونے والے تو بیدار ہو ہی سکتے ہیں، لہٰذا مجرم نے تمہیں افیون دی تاکہ تم صبح پولیس کو یہ بتا سکو کہ تم گہری نیند سوئی ہوئی تھی، جو کم از کم تمہارے لیے ناممکن تھا۔ گھر بھر جانتا ہے کہ تمہاری نیند ذرا سی آواز پر بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح وہ پولیس کو اس بات کا یقین دلانا چاہتا تھا کہ اس نے وہ حالات پیدا کر دیے تھے کہ قریب کے کمروں والے بھی قتل سے بے خبر رہے۔ لیکن افسوس، فریدی تھوڑی دیر رک کر مغموم آواز میں بولا، مجرم کو اس بات سے واقفیت نہیں تھی کہ لاش میں خنجر چبھانے سے خون نہیں نکلتا۔ اوہ، خون تو واقعی نہیں تھا، کئی آوازیں آئیں۔ اب میں اس قتل کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ فریدی نعیمہ کی طرف مڑا۔ میں کیا بتا سکتی ہوں؟ وہ آہستہ سے بولی۔ وہ تم نے ہی اسے لکھوایا تھا۔ جی ہاں، لیکن آپ نے وعدہ کیا تھا۔ میں ابھی تک اس وعدے پر قائم ہوں، فریدی نے سنجیدگی سے کہا۔ تم اس رات کو ظہیر کے چلے جانے کے بعد لائبریری میں گئی تھی؟ جی ہاں۔ وہ خط لکھ چکا تھا؟ جی ہاں۔ اور تم نے اسے اس وقت پوسٹ کر دینے پر مجبور کیا تھا؟ نعیمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا چہرہ دفعتاً زرد ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں اس طرح غیر متحرک ہو گئی تھی جیسے پتھرا گئی ہوں۔ کیا وہ ٹکٹ چپکاتے ہی ختم نہیں ہو گیا تھا؟ فریدی کی گرجدار آواز سناٹے میں گونجی اور نعیمہ کرسی سے لڑک کر زمین پر آ رہی۔ بقیہ لوگ اٹھ کر اس کی طرف دوڑے، وہ بے ہوش تھی۔ کیا ہے یار، آخر کیا معاملہ ہے؟ ظہیر جھنجھلا کر بولا۔ معاملہ بالکل صاف ہے، فریدی نے نرم لہجے میں کہا اور پھر ظہیر کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، میرے دوست، مجھے افسوس ہے کہ یہ ناگوار فرض مجھے ہی انجام دینا پڑا۔ تو کیا نعیمہ؟ ظہیر بے ساختہ چیخ پڑا۔ مجھے افسوس ہے۔ تم جھوٹے ہو، ظہیر کی دادی نے فریدی کے کوٹ کا کالر پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ خود نعیمہ نے ابھی ابھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ کیا کہا اس نے کچھ نہیں کہا، ظہیر بدحواسی سے بولا۔ پھر اس نے بدقت تمام دادی جان کے ہاتھوں سے فریدی کا کالر چھڑایا۔ ٹھیک ہے، اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن کیا آپ لوگوں میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ اختر کو زہر کس طرح دیا گیا؟ سب لوگ نعیمہ کو اسی حال میں چھوڑ کر فریدی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بتائیے نا، فریدی نے پھر پوچھا۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نہیں بتا سکیں گے، فریدی آہستہ سے بولا۔ لیکن نعیمہ میرا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ مجھ پر پوری حقیقت واضح ہو گئی ہے۔ یعنی زہر لفافے پر چپکائے جانے والے ٹکٹ کی پشت پر لگایا گیا تھا۔ ظہیر تھوڑی دیر خاموش رہ کر بولا، لیکن کیوں؟ نعیمہ نے اسے کیوں مارا؟ یہ نعیمہ ہی بتا سکے گی، لیکن اتنا میں بتا سکتا ہوں کہ وہ صغیر کے ساتھ شادی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ظہیر کی دادی بھی ابل پڑی۔ نعیمہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ فریدی نے مختصراً ساری داستان دہرا دی اور اس نے اس لفافے کا تذکرہ بھی کیا جس کے ذریعے اسے اختر اور نعیمہ کے تعلقات کا علم ہوا تھا۔ اگر یہ بات تھی تو اس نے
اسی کو کیوں مار ڈالا؟ یہ تو وہی بتائے گی۔ غلط، قطعی غلط۔ فریدی ان ہم شکلوں کی طرف مڑا۔ صغیر تم بتاؤ، وہ افیون میرے صندوق میں کسی نے رکھ دی تھی، سنا تم نے؟ ان دونوں کو مشتبہ بنانے کے لیے یہ نعیمہ کا دوسرا حربہ تھا۔ پھر وہی دونوں؟ بکو مت، فریدی انہیں گھور کر بولا، پھر ظہیر سے کہنے لگا، اس افیون پر نعیمہ کی انگلیوں کے نشانات صاف موجود ہیں۔ حمید کوتوالی فون کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انسپکٹر جگدیش زنانہ فورس کے ساتھ ظہیر کی کوٹھی پر پہنچ گیا۔ نعیمہ گرفتار کر لی گئی۔ اس نے لاکھ کوشش کی کہ وہ اسی وقت اقرار جرم کر لے، لیکن اس نے چپ سادھ لی تھی۔ ظہیر اور شمس وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ گھر والوں میں سے صرف وہی دونوں ہم شکل موجود تھے۔ جب نعیمہ کو پولیس کی لاری پر چڑھایا جانے لگا تو وہ دونوں اپنے ہاتھ ہلا کر بولے ٹاٹا اور پھر اندر چلے گئے۔ حمید اور فریدی دونوں ظہیر کے خاندان کے لیے مغموم تھے۔ انہیں کئی گھنٹے تک کوتوالی میں ٹھہرنا پڑا۔ شام کو واپسی پر انہوں نے ان دونوں ہم شکلوں کو اپنا منتظر پایا۔ بہت برا ہوا، دونوں نے ہانک لگائی۔ صغیر، فریدی نے ان میں سے ایک کا ہاتھ پکڑ لیا، شرارت ختم کرو ورنہ میں تمہارے لیے بھی کوئی نہ کوئی سبیل نکال لوں گا۔ اس نے دوسرے کو آنکھ ماری اور فریدی سے بولا، کس طرح اندازہ لگایا آپ نے؟ دوسرا قطعی خاموش تھا۔ حمید بھوکھلا کر فریدی کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا خیال ہے کہ یہ صرف آوازوں کا نقال ہے۔ فریدی نے دوسرے کی طرف اشارہ کیا۔ ویسے نہ یہ ہماری زبان سمجھتا ہے اور نہ بول سکتا ہے۔ جب تم بولتے ہو تو یہ منوان تمہاری آوازوں کی نقل کرتا چلا جاتا ہے۔ خدا کی قسم آپ بالکل ٹھیک سمجھے، صغیر حیرت سے بولا۔ دوسرا ابھی خاموش اور ان دونوں سے بے تعلق نظر آ رہا تھا۔ لیکن میں نے اس دن تم دونوں سے الگ الگ بات کی تھی، حمید نے کہا۔ ٹھیک ہے، صغیر مسکرا کر بولا۔ وہ اردو میں صرف 2 جملے بول سکتا ہے جو میں نے اسے بڑی دشواری سے رٹائے ہیں۔ آدھا صغیر شاہد۔ صغیر شاہد 1/2۔ جب آپ دوسری بار اس کے پاس جانے لگے تھے تو میں نے چیخ ماری تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب بے ہوش ہو جانے کا وقت آ گیا ہے، لہٰذا ہم دونوں بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہو جانے کا ڈھونگ بھی اسی لیے رچایا تھا کہ وہ مجھ سے الگ ہو کر اردو نہ بول سکے گا۔ لیکن تم نے یہ سب کیا ہی کیوں تھا؟ فریدی نے پوچھا۔ محض مذاق، شرارت۔ میرا ارادہ تھا کہ 2-1 دن گھر والوں کو تنگ کرنے کے بعد حقیقت ظاہر کر دوں گا، لیکن کیا؟ اسی دوران میں اختر کا قتل کر دیا گیا اور میرے خنجر استعمال کیے گئے۔ اس لیے میں نے کہا چلو یہی دیکھوں اب قانون تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے۔ کیا تم خائف نہیں تھے؟ تھوڑا بہت خوف ضرور تھا، لیکن میں نے کہا چلنے دو۔ پھر نعیمہ سے متعلق بتھیری باتیں مجھے معلوم ہوئی۔ وہ اول درجے کی آوارہ لڑکی ہے، میں نے اسے اختر کے ساتھ مجھے معلوم ہے، فریدی نے کہا۔ لیکن تمہیں یہ ہمشکل کہاں سے ملا تھا؟ مڈغاسکر سے۔ یہ ایک اطالوی ہے۔ اب سے 3 سال قبل میں نے اسے بھکاریوں کے گروہ میں دیکھا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر گھنی داڑھی تھی، لیکن میرا ہمشکل، مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ یہ عموماً داڑھی رکھتا ہے ورنہ میرے جاننے والوں کو بڑی دشواری ہو جائے۔ اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ آوازوں کا بہترین نقال ہے۔ بہترین نہیں بلکہ حیرت انگیز کہنا چاہیے، فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا۔ تو اب تم نے یہ ڈرامہ بالکل ختم کر دیا؟ قطعی۔ اس تفریح میں تمہارے کتنے روپے صرف ہوئے ہوں گے؟ فریدی نے پوچھا۔ تقریباً 7,500، صغیر نے ہنس کر کہا۔ میں اس قسم کی تفریحات پر بے دریغ روپیہ خرچ کرتا ہوں۔ میرے جاننے والے مجھے پاگل سمجھتے ہیں، لیکن میں کیا کروں؟ میری تفریح کا معیار ہی یہی ہے۔ معیار نہیں بلکہ نوعیت کہیے، خود بیوقوف بننا اور دوسروں کو بیوقوف بنانا۔ پھر بھلا ہلکی پھلکی شرارت میں کیا رکھا ہے؟ بہرحال اس شرارت سے مجھے اتنا فائدہ ضرور تھا کہ آپ جیسی عظیم شخصیت سے ذاتی طور پر واقفیت ہو گئی۔ میرا دعویٰ تھا کہ مجھے کوئی نہ پکڑ سکے گا، مگر اچھا یہ بتائیے آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں ہی صغیر ہوں؟ ایک بار اور آپ نے اتنی ہی خود اعتمادی کے ساتھ میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ کوئی خاص بات نہیں،
یہ بولتا تو ہے تمہاری ہی جیسی آواز میں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ آواز کسی مشین سے نکل رہی ہو۔ اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ الفاظ کا ساتھ نہیں دیتا، اس لیے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ اردو جانتا ہی نہیں۔ حقیقتاً آپ بھی اس دور کے ظریف ترین آدمی ہیں۔ اچھا، آپ بھی مجھے بے وقوف بنانے لگے؟ فریدی ہنس کر بولا۔ نہیں، خدا کی قسم نہیں، صغیر نے سنجیدگی سے کہا، پھر حمید سے بولا، اور آپ کے مطلب کو میں یہ اندازہ لگایا ہے کہ میں اور آپ مل کر ساری دنیا کو انگلیوں پر نچا سکتے ہیں۔ نہیں، اس کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں، حمید نے خشک لہجے میں کہا۔ اس زوال پر صغیر کو جھینک گیا۔ نعیمہ نے اقرار جرم کیا یا نہیں؟ اس نے فریدی سے کہا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس نے اختر کو کیوں مار ڈالا۔ کیا تمہیں ان دونوں کے تعلقات کے بارے میں پہلے سے معلوم تھا؟ معلوم چہ مانی دارم، میں نے حادثے سے قبل والی رات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اختر اسی لیے کافی رات گئے تک لائبریری میں بیٹھا کرتا تھا کہ دونوں کو عیاشی کے مواقع نصیب ہو سکے۔ نعیمہ کو میں ایسی لڑکی نہیں سمجھتا تھا، فریدی آہستہ سے بولا۔ ایک اختر ہی پر منحصر نہیں، اس کے تعلقات صفدر سے بھی تھے۔ اوہ، اختر سے اس کا جھگڑا ہو گیا تھا، فریدی نے کہا۔ وہ شادی تو کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، اس نے شادی سے بچنے کے لیے اختر کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ وہ اسے لے کر کہیں چلا جائے۔ اختر اس پر تیار نہیں ہوا، اس پر دونوں میں جھگڑا ہوا۔ نعیمہ فطرتاً ضدی اور زود رنج قسم کی لڑکی ہے، اس نے اختر کا خاتمہ کر دینے کا تہیہ کر لیا۔ سپنے سے پہلے ہی اس کی راہ و رسم تھی، اور شاید کبھی شادی کے سلسلے میں بھی عہد و پیمان ہوئے تھے، لہٰذا اس نے تمہیں ختم کر دینے کے لیے اس سے پوٹاشیم سائنائڈ طلب کیا۔ صفدر کا یہی بیان ہے کہ اس نے تمہارے ہی لیے اسکیم بنائی تھی، اور اس نے اسے کچھ اس طرح بہلایا کہ اسے پوٹاشیم سائنائڈ دینا ہی پڑا۔ صفدر اسے بری طرح چاہتا تھا۔ نعیمہ نے اس سے کہا تھا کہ وہ دونوں ہم شکلوں میں سے صغیر کو پہچان گئی ہے۔ صغیر کی موت کا الزام آسانی سے دوسرے کے سر پر تھوپا جا سکے گا۔ بہت خوب، صغیر مسکرا کر بولا۔ اگر وہ ایسا کر گزرتی تو واقعی بڑی دشواریاں پیدا ہو جاتی، کیونکہ ہم دونوں انتہائی پرسرار بنے ہوئے تھے۔ کم از کم میں تو لاکھ برس پتہ نہ لگا سکتا کہ تمہیں کس نے اور کیوں مارا۔ ہاں، تو وہ اپنی محبت کا واسطہ دے کر زہر حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی۔ اس نے صفدر سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر صغیر مر گیا تو خاندان والے اس کے لیے اسی کو منتخب کریں گے، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی یہ سوچ رکھا تھا کہ صغیر نہ آیا یا اس نے شادی سے انکار کر دیا تو پھر اس کی شادی صفدر سے کر دی جائے گی۔ کمال کر دیا، صغیر بڑبڑایا۔ بہرحال زہر حاصل ہو جانے کے بعد اس نے پھر اختر کی خوشامد کرنا شروع کر دی کہ وہ اسے بھگا لے جائے، لیکن اختر کسی طرح تیار نہ ہوا۔ قصہ مختصر یہ کہ اس نے اسے اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ اپنے کسی دوست کو خط لکھ دے کہ وہ فلاں دن اپنی محبوبہ کو لے کر اس کے یہاں پہنچ رہا ہے۔ پھر وہ اکیلی ہی وہاں چلی جائے گی اور اسے یہ کہہ دے گی کہ اختر کہیں رستے میں رک گیا ہے، بات کو آ جائے گا۔ اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ کسی ایسے آدمی سے واقف نہیں جس کے یہاں وہ کسی دوسرے شہر میں جا کر قیام کر سکے، اس طرح وہ اس کے لیے ایک تعارفی خط ہو جائے گا۔ پھر کچھ دنوں بعد وہ خود ہی کہیں اپنا انتظام کر لے گی۔ شاید اختر نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اس قسم کا خط لکھنا منظور کر لیا۔ شام ہی سے نعیمہ نے اسٹیشنری میں زہر لگے ہوئے ٹکٹ رکھ دیے تھے، اور اسی دوران میں وہ تمہارے خنجر بھی چرا چکی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ شمس والے خطوط کا لطیفہ بھی سنو۔ دونوں خطوط اسے اختر ہی نے بھیجے تھے۔ دراصل اسے بے وقوف بنا کر لطف اندوز ہونا چاہتا تھا۔ نعیمہ کو اس کا علم بھی تھا۔ تیسرا خط خود اس نے لکھ دیا اور اس کے ساتھ اپنی البم کی ایک تصویر بھی رکھ دی۔ تصویر دیکھ کر شمس صاحب کے الو سیدھے ہو گئے اور انہیں سچ مچ منٹو پاک جانے کی سوچ گئی۔ بہرحال وہ بیچارہ مفت میں مارا گیا، اور پھر جب اس کے ہاتھ کے نیچے سے وہ خط برآمد ہوا تو وقتی طور پر مجھے یقین ہو گیا کہ تم ہی نے اسے قتل کیا ہے۔ بڑا الجھا ہوا کیس تھا، صغیر بولا۔ صرف 2 غلطیوں کی بنا پر وہ پکڑی گئی۔ ایک تو وہ افیون جس میں اس کی انگلیوں کے نشانات تھے، دوسری غلطی تھی صفدر کی جلد بازی۔ اس نے زہر کی گمشدگی کی رپورٹ دینے میں جلد بازی کی، بڑی جلدی کی۔ خیر صاحب، یہ تجربہ مجھے زندگی بھر یاد رہے گا۔
صفدر انگڑائی لے کر بولا، مقدمے کے دوران میں تم دونوں کو یہیں ٹھہرنا پڑے گا۔ ہاں پھر وہی دونوں؟ صغیر کے ساتھ اس کا ہم شکل بھی بول پڑا، شاید اس نے اسے اشارہ کیا تھا۔ فریدی اور حمید ہنس پڑے۔ اطالوی کے علاوہ کوئی اور زبان بھی جانتا ہے؟ فریدی نے پوچھا۔ نہیں، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ اچھا، اب اجازت چاہوں گا۔ دونوں نے ایک ساتھ اپنے ہاتھ مسافے کے لیے بڑھا لیے۔ بہت بہت شکریہ۔ پسند آیا ہو تو لائکس اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔